بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اسلامی تاریخ کے 5 مشہور جرنیل جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے نہ صرف فتوحات حاصل کیے بلکہ تاریخ کے دائرے کو بھی موڑ ڈالا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ نمبر 5، طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد جو کہ نسلاً بربر قوم سے تعلق رکھتے تھے، ایک عظیم جرنیل تھے جنہوں نے 711 عیسوی میں اسپانیہ یعنی کہ اسپین کو فتح کر کے یورپ میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ 30 اپریل 711 عیسوی میں جب اسلامی فوج جبرالٹر پر اتری تو طارق بن زیاد نے فوج کو کشتیاں جلانے کا حکم دیا تاکہ اسلامی فوج فرار ہونے کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ یہ طارق بن زیاد کے عظیم جرنیل ہونے کا ایک ثبوت تھا۔ انہوں نے 7000 کے مختصر لشکر کے ساتھ 1,00,000 کے عیسائی لشکر کو شکست دی اور اسپین فتح کر لیا۔ طارق بن زیاد کا شمار اسپین کے اہم ترین عسکری رہنماؤں میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار بھی عظیم اسلامی جرنیلوں میں ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایوبی سلطنت کے عظیم سلطان تھے جنہوں نے عیسائیوں کے خلاف جہاد کا پرچم بلند کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے بیت المقدس کو واپس لینے کے لیے بے شمار جنگیں لڑی، جس میں یاتین کی جنگ بہت مشہور ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہترین جنگی چالیں چلیں اور ایک خون ریز معرکے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا، جس کے بعد ہزاروں عیسائی قیدی ہوئے اور ان کے تمام قائدین سلطان کے جنگی قیدی بنے۔ اس عظیم فتح کے بعد سلطان نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی جاری رکھا۔ چند دنوں کے سخت محاصرے کے بعد اہل یروشلم نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں 88 سال کے طویل عرصے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروا لیا۔ اس لیے ان کا شمار چند اسلامی بہادر جرنیلوں میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ قریش کا قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ آپ نے مکی دور ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ بڑے بہادر اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ قبول اسلام سے لے کر وفات تک آپ نے بے شمار جنگیں لڑیں اور فاتح قرار پائے۔ سب سے پہلی جنگ آپ نے غزوہ بدر اور پھر غزوہ احد لڑی۔ اس کے علاوہ بھی آپ مختلف غزوات میں شامل تھے۔ عہد فاروقی میں آپ کو عراق کے مہم پر بھیجا گیا جہاں آپ نے فتوحات حاصل کیے، لیکن آپ کا اصل کارنامہ مسلمانوں کو قطفیہ کی جنگ میں فتح دلانا تھا۔ یہ جنگ تاریخ کی مشہور اور خطرناک ترین جنگ تھی جو کہ 3 دنوں تک جاری رہی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری اور صحابہ کی بہادری نے آخری روز جنگ کا پاسا پلٹ دیا اور فتح اسلامی فوج کو حاصل ہوئی۔ نمبر 2، حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید کا شمار دنیا کے اولین فاتحین میں کیا جاتا ہے۔ آپ کی بہادری ہی کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا۔ آپ نے سب سے پہلے جو جنگ جیتی تھی وہ غزوہ احد تھی۔ اس وقت تک آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بحیثیت مسلمان جرنیل آپ نے پہلی جنگ غزوہ موتا لڑی، جس میں آپ کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا اور کوئی ایسی جنگ نہ تھی کہ جس میں آپ نے فتح حاصل نہ کی ہو۔ ان جنگوں میں سب سے زیادہ مشہور اور خون ریز جنگ یرموک کی جنگ تھی۔
اس جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے 2 لاکھ رومی فوج تھی، جبکہ کچھ روایات میں 6 لاکھ اور کچھ میں 4 لاکھ کا بھی ذکر آتا ہے، جبکہ حضرت خالد بن ولید کا لشکر بامشکل 40,000 مسلمانوں پر مشتمل تھا، لیکن جہاں کم تعداد ہونے کے باوجود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری سے ایسی جنگیں چلیں اور ایسے پے در پہ حملے کیے کہ جلد ہی رومی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اس جنگ میں عیسائیوں کے 70,000 سے 1,20,000 فوجی مارے گئے۔ نمبر 1، حضرت علی بن ابی طالب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر آپ کے نکاح میں ہے۔ اسلامی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور ترین مسلمان تھے۔ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ جنگ و جدل میں ہی گزرا تھا۔ آپ علیہ السلام نے غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق کے بعد خیبر کے جنگ میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، جہاں آپ نے یہودی پہلوان مرحب، جو اپنے دور کا سب سے مشہور پہلوان تھا، آپ نے ایک ہی وار میں جہنم حاصل کر دیا۔ ملتے ہیں جلد کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔